پر نہیں چل رہا ہے، آپ کے کلے پر یعنی آپ کے رخسار پر نہیں چل رہا ہے، یہ محمد رسول اللہ کے دل پر چل رہا ہے۔ سرکار کے دل کو کھروچ رہے ہیں آپ، اللہ رحم کرے۔ خفا نہیں ہونا، میری بات ذرا گھر میں جا کے ذرا سوچو۔ ایک صاحب داڑھی اڑا دیے، میں بولا کیوں؟ بولے بیگم کو اعتراض تھا مولانا۔ بولا بیگم خبر میں کام آتی تمہارے، ساتھ لے کے جاؤ اس کو، اللہ رحم کرے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں تصویر رہتی ہے۔ ذرا جا کے دیکھنا، شادی کے تصویریں رکھنا، بیگم صاحب کی صورت دیکھ رہے تو یہ کچھ، ان کے منہ میں لڈو پھنسا رہے تو یہ کچھ۔ اجی تم خود موجود ہے، تمہاری وہ بیگم بھی موجود ہے، یہ تصویریں اجاڑ لے کے کیا کر رہی؟ رحمت نہیں آتی، اور آج فرشتے بھی نہیں آتے تمہارے گھر۔ جہاں کتا رہتا وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ایک صاحب بولے مولانا اچھا ہے نا، ملک الموت نہیں آئیں گے ہمارے گھر میں، فرشتے نہیں آتے نا، ملک الموت نہیں آئیں گے۔ ہمارے والد صاحب سے بولے تو حضرت نے کہا بھائی سنو، زہر ڈالے تو کتے مرتے یا نہیں مرتے؟ بولے مرتے۔ تو فرمایا حضرت نے وہ کتے کی روح قبض کرنے کے واسطے اللہ میاں ایک اسپیشل فرشتہ رکھے، اور جو کتے پالتے ہیں ان کی روح قبض کرنے کی وہی فرشتہ آتا۔ سمجھا؟ ایک عورت امریکہ میں کتے سے شادی کرنے کا اعلان کیا، درخواست کی حکومت سے میں کتے سے شادی کرتی ہوں۔ گورنمنٹ پریشان، بولے تیرے کو کیا سدھرا کتے سے شادی کرنے کے واسطے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی اماں مرتے وقت پوری جائیداد کتے کے نام پہ کر کے گئی۔ تو اب اس نے سوچا یہ کی ترکیب ہے وہ جائیداد کے مالک بننے کی، ان کو دولہے بنا دو۔ ان نے مر گیا تو اپن اس مالک ہو جاتے بیگم صاحب ہونے کے لحاظ۔ لا حول ولا قوت۔ دیکھ رہے جب محمد عربی کا دامن چھوڑ دیتی ہے قوم تو کیسی گمراہیوں میں پڑ جاتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رحمت کے فرشتے جہاں کچرا رہتا وہاں بھی نہیں آتے۔ گھروں میں کچرا صاف کر لینا تاکہ آج فرشتے آ سکیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ہر عبادت کرنے والے سے جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں، اور مصافحہ جب وہ فرماتے ہیں تو یہ نشانی لکھی ہے علماء نے کہ جب جبرائیل امین مصافحہ کرتے ہیں تو جسم میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور دل میں اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے، تو سمجھ لینا کہ جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو اور ہم کو یہ توفیق دے کہ جبرائیل امین ہمارے سے مصافحہ فرمائے۔ اور میرے عزیز دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس گھر میں نہیں جاتے جو لوگ سو رہے ہیں، کسی کو اٹھا کے نہیں بولتے اٹھو مصافحہ کرو میرے سے۔ جو عبادت کر رہے ہیں ان سے مصافحہ کرو، چغل خور سے مصافحہ نہیں کرتے، چغل خور سے مصافحہ، اور جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں اس سے مصافحہ نہیں کرتے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر ہلاک کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے۔ سن لیا آپ، من قتل مسلما متعمدا فجزاؤ جہنم، سرکار نے فرمایا جس نے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا اس کی جزا سوائے جہنم کے کچھ نہیں۔ آج کل تو حال یہ ہے، ذرا غصہ آیا چاقو، ارے تیرا چاقو ادھر ہی کیوں چل رہا ہے جی؟ اس کو تو اندر چھپا کے رکھ۔ کبھی مسلمان کو ہلاک نہیں کرنا، کسی مسلمان کو ہلاک کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جانے کے برابر۔ آج کل تو حال یہ ہے، ذرا مخالفت ہوئی، ذرا خلاف ہوا، چلیے ہنگامہ۔ میں اخبار میں پڑھا وہاں دہران میں کہ کسی صاحب نے، کسی چند اشرار نے، ایم اے احمد صاحب جو بیچارے یعنی بہت ہی دیندار آدمی ہیں اور فری کام کرتے ہیں، یعنی 6,000 تنخواہ 5,000 تنخواہ لے سکتے ہیں، مگر 1 روپیہ تنخواہ لے کر دائرۃ المعارف میں انہوں نے کام کیا جی، اور اداروں میں، مسلم اداروں میں کام کرتے ہیں، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا لوگوں نے۔ مگر چرخ کو کب ہے سلیقہ یہ ستم شادی میں، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری،
کوئی معشوق رہتا ہے، کوئی اشارے سے، کسی کے اشارے سے یہ اشرار حملہ کرتے ہیں، مگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہے، مگر خدا ذوالجلال جانتا ہے کہ کون حملہ کیا ہے، کس کے اشارے سے کون کیا ہے۔ جی میرے عزیز، اگر مسلمان مسلمانوں کو مارنے لگے، مسلمان مسلمانوں کو قتل کرنے لگے، یوں تو کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب مسلمان مسلمانی کو قتل کرنے والا ہو جائے تو کتنا اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا، آپ خود اندازہ لگائیے۔ تو ظالم کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا ان دن آج، اور جبرائیل ظالموں سے مصافحہ نہیں کرتے اور جھگڑا کرنے والوں سے مصافحہ نہیں کرتے، جیسے ابھی آپ نے سنا لڑائی لڑنے والے۔ میرے بھائی، ہمارے علماء سے میری گزارش ہے، چند ٹکوں کے لیے آپس میں لڑنا نہیں۔ جی کیا ہے، چند ٹکوں کے لیے لڑائی جھگڑے اچھے نہیں۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی سن کر کے آج یہاں دروازے پر کچھ مدارالعلوم کے لوگوں میں اور دوسرے مدرسے کے لوگوں میں کچھ ذرا کچھ چل گئی بول کر، میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسی حرکتیں نہ کریں، عوام نہ کریں، علماء تو اور زیادہ نہ کریں، اور ہم جو ہیں آپ کے مدرسے کے بھی قائل ہیں، اپنے مدرسے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، اس لیے آپس میں لڑنا نہیں۔ اللہ جو آپ کی قسمت میں رکھا آپ کو دلائے گا، ہماری قسمت میں جو ہے ہم کو دلائے گا، اس لیے یہ جھگڑنا لڑنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء کرام کو توفیق دے۔ اصل کیا ہے، وہ کچھ کفاف کا دھندا رہتا ہے، جتنی زیادہ روپیے حاصل کرے اس کا کمیشن مل جاتا ہے لوگوں کو، تو ہر ایک یہ چاہتا زیادہ سے زیادہ عفو تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني۔ میرے دوست کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، بس مجھے معاف کر دیجیے۔ کیا پیاری دعا ہے، اور یہ اکثر یہ آج اس کو بار بار پڑھتے رہنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اتنا یاد رکھ لو اور زیادہ پڑھو۔ آئیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے میرے پر رحم فرما، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں، ارے تیرے پر اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تیری طرف توجہ کیا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو میرے دوست، ہم بھی عرض کرتے ہیں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ارحم علی المسلمین ارحم علی المسلمین ارحم علی المسلمین، اے سارے رحم کرنے والوں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے مسلمانوں پر رحم فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ، ہر جگہ مسلمان مصیبت میں ہیں، اے اللہ تو ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ ان کی مصیبتوں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بے روزگاری کو دور فرما، ان کی دین سے دوری کو دور فرما، ارے اللہ ان کو حلال روٹی کمانے کی توفیق دے۔ میرے مولا، آج کل پیسے والے لوگ ڈش اینٹینا لگا رہے ہیں اپنے گھروں پر، اور اے اللہ پورے محلے کو برباد کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے مال میں برکت نہ دے، ان کے پیسے میں برکت نہ دے، اور ان کی عمر میں بھی برکت نہ دے، اے اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ توبہ کرے اور یہ بلاؤں کو اپنے محلے میں پھیلنے سے روکے، ورنہ اے اللہ ان کے نیک ہدایت دے، اور ان کے اس مال کو جو ان کو دوزخ میں پہنچانے والا ہے اس سے ان کو محفوظ فرما دے۔ ارے اللہ ان کو یہ راز بتا دے کہ جتنے لوگ ان کے ڈش اینٹینا سے پکچر دیکھیں گے، سینما دیکھیں گے، ٹی وی دیکھیں گے، ان سب کا علیحدہ علیحدہ عذاب ان کو کلیکٹیو طور پر ملے گا۔ اللہ ہماری قوم کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان کو ایسی حرام روزی سے محفوظ فرما دے۔ یہ کیسٹ بیچنا، گانے کے کیسٹ اور یہ سینما کے VCR ویڈیو کیسٹ، یہ سب حرام ہے۔ اللہ یہ حرام پیسے سے ان کو بچائے، کیونکہ یہ ایک نوالا پیٹ میں حرام جاتا ہے
تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ ان حرام خوری کرنے والوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ میرے اللہ ہم مسلمانوں کو نیک توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا۔ اے اللہ الجزائر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، علماء کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں، اے اللہ وہاں کے مسلمانوں پر رحم فرما، افغانستان کے مسلمانوں پر رحم فرما، اور اے اللہ ہمارے پڑوسی اور ہمارے ہی ملک کے مسلمانوں پر رحم فرما، جن پر ہر قسم کی مصیبتیں نازل کی جا رہی ہیں اور ان کی عورتوں کی عفتیں لوٹ رہے ہیں، اور ہماری فوج ہماری بھائیوں کی عفتیں لوٹ رہی ہے۔ اے اللہ ان کو ان لوگوں کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ میرے اللہ ہماری زندگی کو بندگی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں مغفور فرما دے۔ اے اللہ یہاں جتنے بھائی اور بہنیں بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کو محروم نہ لوٹا، سب کو اپنے فضل و کرم سے دنیا اور ما فیہا کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو متحد فرما۔ اے اللہ ہم کو میل جول کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ صدیق دے، اور عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ اے اللہ ارکان کے مسلمان مصیبت میں ہیں، فرما کہ ان کی پریشانیاں دفع فرما۔ فلپائن کے مسلمان مصیبت میں ہیں، ایتھوپیا کے مسلمان مصیبت میں ہیں، افریقہ کے اکثر علاقوں کے مسلمان مصیبت میں ہیں، ان سب کو اللہ متحد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جمہوریتیں جو نئی آزاد ہوئی ہیں ان سب کو ایمان کا صحیح جذبہ عطا فرما، ایمان کا جوش دے، اور وہ جو ایمان کی طرف آ رہے ہیں اے اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ افغانستان کے مجاہدین کو کامیابی عطا فرما، اور اے اللہ جہاں بھی مسلمان ہیں اور جس مقام پر بھی مسلمان ہیں اور جیسے بھی مسلمان ہیں اور جو دیندار لوگ ہیں ان کو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا ارحم الراحمین ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ولا ہم سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے آئے ہیں تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں پاک اور صاف فرما دے۔ اور اے اللہ عید کو ہمارے لیے ہر قسم کی خوشیوں کا گویا سلسلہ شروع ہونے والا مقام، یعنی شروع ہونے کا ایک بہترین موقع بنا دیجئے، اور اے اللہ یہ عید سارے عالم اسلام کے لیے حقیقی معنی میں عید ہو جائے۔ اے اللہ ہماری زندگی کو بندگی بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کے دلوں میں دارالعلوم حیدرآباد سے محبت پیدا فرمائیے، اور ان کو آ کر مدرسہ دیکھنے کی توفیق دیجئے، ہوٹلوں میں بیٹھ کے غیبت کرنے سے ان کو بچائیے، اور ان کی نیکیوں کو مفت میں عاقل صاحب کے کھاتے میں منتقل کرنے سے بچائیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے یہ حقدار بن جائیں۔ میرے اللہ سارے مسلمانوں کو عید ہر اعتبار سے مبارک فرمائیے۔ اے اللہ تاجروں کو تجارت میں خیر و برکت عطا فرمائیے، اور زراعت کرنے والوں کی زراعت میں خیر و برکت دیجیے۔ ارے اللہ جو لڑکیاں شادی لائق بیٹھی ہیں ان کے شادیوں کے اسباب فراہم فرمائیے۔ ارے اللہ جو عورتیں شوہروں کے ظلم سہ رہی ہیں ان کے ظلم سے ان کو نجات دیجیے، اور جو شوہر عورتوں کے ظلم سہ رہے ہیں ان کو بھی ان سے نجات دیجیے۔ ارے اللہ ہماری زندگی کو بندگی بنا کر اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ مسجد کے کارکنوں کو اور اس کمیٹی کے تمام احباب کو، اور خصوصاً ہمارے ابو بکر صاحب کو جو صدر کمیٹی ہے، ان کو بھی دارین کی سعادت